کہانی کا آغاز کراچی کے ایک گنجان آباد علاقے سے ہوتا ہے، جہاں ایک تنگ گلی میں واقع ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس گھر میں رہتے تھے اسلم، ان کی بیوی رضیہ اور ان کے 3 بچے، 15 سالہ علی، 12 سالہ زینب اور 6 سالہ چھوٹا عرفان۔ اسلم ایک فیکٹری میں مزدور تھے، جہاں وہ صبح سے رات تک ہڈی توڑ محنت کرتے، لیکن پھر بھی گھر کا خرچ پورا کرنا مشکل تھا۔ رضیہ گھر میں سلائی کا کام کرتی تھیں، کپڑوں پر خوبصورت کڑھائی کر کے کچھ اضافی پیسے کماتی تھیں، لیکن یہ آمدن بھی خاندان کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے سامنے ناکافی تھی۔ یہ خاندان غربت کی لکیر سے ذرا اوپر تھا، لیکن ان کے دل میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ علی، جو خاندان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی کے ذریعے اپنے خاندان کو غربت کے دلدل سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ اکثر راتوں کو جاگ کر پڑھتا، کیونکہ دن میں وہ اپنے والد کے ساتھ کبھی کبھار مزدوری کرتا تھا تاکہ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹا سکے۔ زینب ایک خاموش اور سمجھدار لڑکی تھی، جو اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرتی اور چھوٹے بھائی عرفان کا خیال رکھتی۔ عرفان، جو ابھی چھوٹا تھا، اپنی معصوم ہنسی اور شرارتوں سے گھر کی رونق بڑھاتا تھا، لیکن زندگی ہمیشہ منصوبوں کے مطابق نہیں چلتی۔ ایک دن اسلم کو فیکٹری سے نکال دیا گیا۔ فیکٹری کے مالک نے کہا کہ مشینوں نے مزدوروں کی جگہ لے لی ہے اور اب انہیں کم لوگوں کی ضرورت ہے۔ اسلم کے لیے یہ خبر ایک دھچکے کی طرح تھی۔ وہ گھر واپس آیا، اس کے چہرے پر مایوسی اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ رضیہ نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ گھر کا واحد ذریعہ آمدن ختم ہو چکا تھا، اور رضیہ کی سلائی سے آنے والا پیسہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ کچھ دنوں تک اسلم نے نئی نوکری کی تلاش کی، لیکن کراچی کی گلیوں میں روزگار کے مواقع کم ہوتے جا رہے تھے۔ وہ جہاں بھی جاتا، تو اسے مسترد کر دیا جاتا، پھر اتنی کم تنخواہ کی پیشکش ہوتی کہ اس سے گھر کا خرچ چلانا ناممکن تھا۔ اس دوران گھر کے حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ کھانے کی کمی ہو گئی اور بچوں کو اکثر بھوکا سونا پڑتا۔ علی نے اپنی پڑھائی چھوڑ کر ایک دکان پر کام شروع کر دیا، جہاں وہ صبح سے شام تک کام کرتا اور چند 100 روپے گھر لاتا، لیکن اس سے بھی گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن زینب کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے تیز بخار تھا اور وہ کمزوری کی وجہ سے بستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ رضیہ نے اسے محلے کے ایک ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ زینب کو ہسپتال لے جانا پڑے گا، کیونکہ اسے ٹائیفائیڈ ہو گیا ہے۔ ہسپتال کے اخراجات سن کر رضیہ اور اسلم کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ زینب کا علاج کرا سکے۔ رضیہ نے اپنی ماں سے ملے ہوئے سونے کے کچھ زیورات بیچ دیے، جو اس کی شادی کے وقت کا واحد اثاثہ تھے۔ اس سے زینب کا علاج تو شروع ہو گیا، لیکن وہ زیورات بیچنے کا غم رضیہ کے دل پر ایک بوجھ بن کر رہ گیا۔ زینب ہسپتال میں 3 ہفتوں تک زیر علاج رہی۔ اس دوران علی نے اپنی نوکری کے اوقات بڑھا دیے اور رضیہ نے راتوں کو جاگ کر سلائی کا کام کیا۔ عرفان، جو ابھی بچہ تھا، اپنی بہن کی بیماری سے بے خبر ماں کے پاس بیٹھ کر اس کی مدد کرتا، لیکن زینب کی حالت بہتر ہونے کے بجائے بگڑتی گئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ بیماری بہت پھیل چکی ہے اور اب اس کا علاج مشکل ہے۔ ایک رات، جب رضیہ اور اسلم ہسپتال میں زینب کے پاس بیٹھے تھے، زینب نے آخری سانس لی۔ اس کی خاموشی نے پورے خاندان کو توڑ کر رکھ دیا۔ زینب کی موت اس خاندان کے لیے ایک ایسی ضرب تھی جسے وہ کبھی سنبھل نہ سکے۔ رضیہ دن رات روتی رہتی اور اسلم خود کو زینب کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ وہ سوچتا کہ اگر اسے نوکری سے نہ نکالا جاتا تو شاید وہ زینب کا بہتر علاج کرا سکتا تھا۔ علی، جو ابھی 15 سال کا تھا، اپنی بہن کی یاد میں خاموش رہنے لگا۔ وہ اپنی پڑھائی دوبارہ شروع نہ کر سکا، کیونکہ اب اسے گھر کا خرچ اٹھانا تھا۔ عرفان، جو اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا، اس کی موت کے بعد چپ چاپ رہنے لگا۔ اس کی معصوم ہنسی گھر سے غائب ہو گئی۔ کچھ ماہ بعد،
ایک اور مصیبت نے اس خاندان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسلم کو دل کا دورہ پڑا۔ وہ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔ اسلم کی موت نے رضیہ اور اس کے بچوں کو بالکل اکیلا کر دیا۔ اب رضیہ پر پورے گھر کی ذمہ داری تھی۔ وہ رات دن سلائی کا کام کرتی، لیکن اس کی صحت بھی اب جواب دینے لگی تھی۔ وہ اکثر بیمار رہنے لگی، لیکن اپنے بچوں کے لیے وہ لڑتی رہی۔ علی نے اب ایک فیکٹری میں کام شروع کر دیا تھا، جہاں اسے خطرناک حالات میں کام کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن فیکٹری میں ایک حادثہ ہوا اور علی شدید زخمی ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ بری طرح جھلس گئے اور وہ کام کرنے کے قابل نہ رہا۔ رضیہ اب بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے، نہ کوئی سہارا۔ عرفان، جو اب 8 سال کا ہو چکا تھا، اپنی ماں اور بھائی کی حالت دیکھ کر گلیوں میں بھیک مانگنے لگا۔ ایک دن رضیہ نے عرفان کو بھیک مانگتے دیکھ لیا۔ اس کے دل پر یہ منظر ایک اور زخم بن کر لگا۔ اس نے عرفان کو گھر واپس بلایا اور اسے گلے سے لگا کر روتی رہی۔ وہ اپنے بچوں کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں واپس چلی جائے گی، جہاں اس کے کچھ رشتے دار رہتے تھے۔ شاید وہاں سے کوئی مدد مل جائے۔ گاؤں پہنچ کر رضیہ کو پتہ چلا کہ اس کے رشتے دار خود اپنی زندگی کی مشکلات سے لڑ رہے ہیں۔ وہ اس کی کوئی خاص مدد نہ کر سکے۔ رضیہ، علی اور عرفان ایک چھوٹے سے کچے گھر میں رہنے لگے۔ رضیہ نے گاؤں میں سلائی کا کام شروع کیا، لیکن وہاں بھی آمدن نہ ہونے کے برابر تھی۔ علی کی حالت بدستور خراب تھی اور وہ اپنے ہاتھوں کی وجہ سے کوئی کام نہ کر سکتا تھا۔ عرفان نے گاؤں کے ایک اسکول میں پڑھنا شروع کیا، لیکن وہ ہر وقت اپنی ماں اور بھائی کی فکر میں رہتا تھا۔ ایک رات جب سردی کی وجہ سے گھر میں ڈانسز بہت زیادہ تھی، رضیہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ عرفان نے گاؤں کے ڈاکٹر کو بلانے کی کوشش کی، لیکن جب تک ڈاکٹر پہنچا، رضیہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اب علی اور عرفان بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ یہ کہانی ایک پاکستانی خاندان کی ایسی حقیقت ہے جو غربت، بیماری اور سماجی ناانصافیوں سے لڑتے ہوئے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ علی اور عرفان اب بھی زندگی کی اس جنگ میں لڑ رہے ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں امید کی وہ چھوٹی سی کرن اب تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ یہ کہانی ہر اس خاندان کی آواز ہے جو پاکستان کے کونے کونے میں ایسی ہی مشکلات سے گزر رہا ہے، جہاں غربت اور بے بسی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔